اپنے جو موکل ہیں رجب بٹ کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہاں پہ عدالت کے اندر. ان کو پتا تھا کہ بھئی عدالتیں بند ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پاسداری نہیں کی. اپنے پیٹی بھائی کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے. وہ ایف آئی آر جو کہ رجب بٹ اور ندیم نانی والے کو کروانی چاہیے تھی، چونکہ ان کو مارا پیٹا گیا تھا. میاں علی اشفاق صاحب کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میاں علی اشفاق صاحب نے خود اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کروائی. یہ بھی ایک ریزن تھی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروانی تھی تو پہلے آپ متعلقہ بار کو انفارم کرتے کہ میں اس وکیل کے اوپر ایف آئی آر کرنے لگا ہوں. مین بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے این او سی بھی نہیں لی تھی جس دن یہ گئے تھے وہاں پہ. چونکہ یہ لاہور بار سے منسلک ہیں، جب یہ گئے تھے کراچی بار میں تو ان کو این او سی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہ این او سی بھی ان کے پاس نہیں تھی. السلام علیکم ناظرین. ابھی ایک خبر موصول ہوتی ہے جس میں یہ نوٹیفیکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رجب بٹ کے جو وکیل ہیں ان کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے. جناب علی اشفاق صاحب کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے اوپر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. عثمان صاحب آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو چکا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس وجہ سے کینسل ہوا. اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ابھی میاں علی اشفاق صاحب کو موصول نہیں ہوا. جب ان کو موصول ہوگا پھر ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل اتھینٹک بات ہے. لیکن جن سورسز نے اس کو اب ریویل کیا ہے وہ سورسز بھی اتھینٹک سورسز ہیں. پہلے بات کرتے ہیں جی لائسنس کیوں کینسل ہوا. سب سے پہلے تو اس لیے ان کا لائسنس کینسل کیا گیا کہ جس دن ہڑتال تھی وکلا کی، وہ اس دن اپنے جو موکل ہیں رجب بٹ کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہاں پہ عدالت کے اندر. ان کو پتا تھا کہ بھئی عدالتیں بند ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پاسداری نہیں کی. ایک تو یہ ریزن دی گئی ہے کہ ہڑتال والے دن وہ آئے، زبردستی اندر گھسے، اس وجہ سے ان کا لائسنس کینسل کیا گیا. دوسری جو مین ریزن ان کی یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ایک وکیل اپنے پیٹی بھائی کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے. وہ ایف آئی آر جو کہ رجب بٹ اور ندیم نانی والے کو کروانی چاہیے تھی، چونکہ ان کو مارا پیٹا گیا تھا. میاں علی اشفاق صاحب کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میاں علی اشفاق صاحب نے خود اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کروائی ایک وکیل کے اوپر. یہ بھی ایک ریزن تھی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروانی تھی تو پہلے آپ متعلقہ بار کو انفارم کرتے کہ میں اس وکیل کے اوپر ایف آئی آر کرنے لگا ہوں. انفارم کرتے، پھر آپ اگر آپ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ نہ ہوتا باہر کی طرف سے پھر آپ اس کی ایف آئی آر کروا. ایک سوال میں نے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کے اوپر ایف آئی آر نہیں کروا سکتا؟ بالکل کروا سکتے، لیکن اس کی کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں. سب سے پہلی ایس او پی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے متعلقہ بار کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ اس وکیل سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ کیس کرنے جا رہا ہوں. اگر بار آپ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ نہ کرتی پھر آپ جا کے اس پہ ایف آئی آر کر سکتے ہیں. انہوں نے بغیر بتائے ہی اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دی. سب سے مین بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے این او سی بھی نہیں لی تھی جس دن یہ گئے تھے وہاں پہ. چونکہ یہ لاہور بار سے منسلک ہیں، جب یہ گئے تھے کراچی بار میں تو ان کو این او سی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہ این او سی بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پوڈ کاسٹ دیے جس میں انہوں نے اپنے جو حریف وکلا ہیں ان کے خلاف کچھ باتیں کیں. تو اس بات پہ بھی ایکشن لیا گیا کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کی نہ برائی کر سکتا ہے میڈیا پہ، نہ کوئی اور بات کر سکتا ہے. یہ بھی ایک ریزن بنی. اس کے بعد اچھا یہ 6 رکنی بینچ تھا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب نوٹیفیکیشن ملا تو ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس کے سگنیچر دے، باقیوں کے سگنیچر نہیں ہے. اس بات کی مجھے سمجھ اچھا 5 بندوں کے سگنیچر نہیں ہے، ایک بندے پانچ بندوں کے سگنیچر نہیں ہے، ایک بندے کے سگنیچر ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ 5 بندوں نے کیا اتھارٹی دی تھی کہ آپ سگنیچر کرو؟ 5 وہ بھی ان کو بھی تو کرنا چاہیے تھا، ان کے نام لکھے ہوئے تھے نا. یا پھر وہ اس چیز سے ایگری نہیں تھے اور ایک ہی چونکہ 5 نے اپنا فیصلہ نہیں دیا، ایک نے فیصلہ دے دیا، شاید اس وجہ سے کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، کچھ دیر تک مزید بھی انفارمیشن آ جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ ایکچوئل ریزن کیا تھی. اچھا 2 دھڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے وکلا کو، یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے یہ 2 دھڑوں میں تقسیم کیا گیا. اچھا ایسے میں آپ کو ایک بات بولوں، کیونکہ وکیل نے وکیل پہ ایف آئی آر کروائی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی 2 دھڑے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. چونکہ اگر کوئی وکیل غلطی کرے گا تو اس کے اگینسٹ جو وکیل ہوگا وہ اس چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ قانون کے پاس جائے، قانون کو جا کے بتائے. اب کیا وکلا نے ہاتھ اٹھایا اپنے موکل پہ، میاں اشفاق صاحب کے موکل پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا. دوسری سائڈ میں میاں اشفاق علی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے لیگل وے کو چوز کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے الزامات لگائے جی رجب بٹ کے ساتھ اس کے گارڈ آئے تھے، وہ بھی اندر گھسے تھے. تو میاں اشفاق صاحب کو جو سب سے مین ریزن یہ تھی کہ ہڑتال والے دن یہ کیوں اندر لے کے آئے، کیوں اندر گھسائے. اچھا ایک سوال ہے، ہڑتال والے دن کچھ وکلا جو ہے وہ آفیسز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں،
آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ جن وکلا نے آفیسز کھولے تھے بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد 13 تاریخ کی جو رجب بٹ لوگوں کو ٹائم ملے وہ ٹائم کس نے دیا؟ کوئی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا. اگر ہوتا نہ ججز ہوتے. دیکھیں ججز تو ڈیوٹی پہ آتے ہیں لیکن وہ ہڑتال کرتے ہیں، وکیل ہڑتال کرتے ہیں. نہیں وکیل ہڑتال کرتے ہیں، لیکن میری بات سنیں، ان کو کون اندر لے کے گیا؟ پھر جو وکلا کے آفیسز کھلے تھے کیوں کھلے تھے؟ پھر جب اگر آپ نے ہڑتال کی، آپ یہ بات بول رہے ہیں جی اندر کوئی نہ آئے، تو پھر آپ ججز کو بھی سر نہ آنے دیں. جب جج بیٹھا ہے تو میں تو جاؤں گا. آپ نے ہڑتال کی، جب جج آپ کی ہڑتال نہیں مان رہا تو آپ وکلا نے ہڑتال کر رکھی ہے تو جج بھی آپ کا ہی پارٹ ہے. ان وکیلوں میں سے آگے بڑھ کے پھر جج بھی بنتے ہیں نا. کبھی نوٹیفیکیشن میں ایک چیز مینشن تھی کہ لاہور بار کے ممبر کب بنے اور ہائی کورٹ کے کب بنے. 2010 میں جی وہ اس کے بار کے ممبر بنے تھے، پھر بعد میں ہائی کورٹ کے ممبر بنے تھے. دیکھیں یہ چیزیں نا ارریلیونٹ چیزیں. آپ ماضی کسی کا نکال لے تو وہ ایک سینئر وکیل ہے، اس نے بہت سے صحافیوں کے فری کیسز بھی لڑے، بہت ساری چیزیں کی. یہ باتیں ارریلیونٹ ہیں کہ جی 2010 کو وہ بنے، پھر ہائی کورٹ کے بنے، یہ سب. اچھا میں آپ کو بتاؤں، لائسنس آج تک سنا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا کسی وکیل کا لائسنس جو پرماننٹلی ہے وہ بین کیا گیا ہو. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس میں اپلیکیشن کی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جی پرماننٹلی یہ نا ایک پریشر گیم ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ ان پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی بار والے ہیں وہ بار بار یہ بات بول چکے ہیں کہ ہم نے لاہور بار والوں سے کانٹیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ 3 تاریخ کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. اگر یہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی لوگ غلطی پہ ہوئے، وہ فتح چانڈی آئی تھنک نام ہے، وہ بھی غلطی پہ ہوئے تو ہم یہ معافی منگوائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ٹائم پہ نا تمام لوگ صلح چاہ رہے ہیں. صرف 2 وکلا کی وجہ سے نا بیچارے سردی میں بھی بیٹھے، روڈوں میں بھی بیٹھے ہیں. دیکھیں وکیل بھی انسان ہے، وکیل آتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے. وکیل کے اندر انسانیت ہوتی ہے. کچھ لوگ مجبوری میں ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو 3 دن ہو گئے بیچارے کوئی روڈ پہ بیٹھے ہیں، کبھی پولیس والوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. تو باہر کی کوشش یہ کہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ اب جو مجھے لگتا ہے کہ حل اس طرح ہوگا کہ رجب بٹ کا کیس بھی ختم کرنا ہوگا، میاں اشفاق صاحب کو بھی اپنا کیس ختم کرنا ہوگا، اور یہ ساری نا پریشر گیم. اچھا آج تک علی اشفاق صاحب پھنسے نہیں ہیں کسی معاملے میں؟ پہلی دفعہ ان کا کینسل ہوا ہے نا، اس طرح ہم سن رہے ہیں نا. دیکھیں پھنسے اس میں بھی نہیں ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے. ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ نے کیوں کیا. بات یہ ہے کہ ان کو یہ پریشر گیم ہے نا، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے چلو یار کوئی تو انہوں نے ایف آئی آر کرائی، ہم بھی تو ان کو پریشرائز کریں نا. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ جو وکلے اٹھ کے وکلا پہ جب کریں گے تو کل کو ہم پہ بھی تو ہوگا نا. اپنے بچانے کی خاطر پریشر گیم ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے. لیکن ان چیزوں سے اوچھے ہتھ کنڈوں سے فرق نہیں پڑتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بولوں، سب سے سالڈ ایویڈنس کیا ہے؟ وہ ویڈیو جس میں ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب اس کو مار رہے ہیں، پہلے گالی دے رہے ہیں، پھر رجب کو مار رہے ہیں نا. وہ ویڈیو نا ان کے نا حلق میں گھس گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بدنامی ہوگی کہ وکیل کیسے عدالت کے اندر مار رہے ہیں. اس کے لیے کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں گالی دی ہے رجب نے، کبھی وہ کہتے ہیں جی رجب کے ساتھ گارڈ آئے تھے. بیان نہ بدلتے جا رہے ہیں، بیان بدلتے رہے نا. اس سے پہلے بھی تو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کے کپڑے پھٹے تھے، آپ کو یاد ہے کیا ہوا پھر؟ دیکھیں بات یہاں پہ نا ویوز کی گیم ہے. ادھر ویوز نہیں ملے، ادھر انہوں نے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے دکھائے، جی میرے کپڑے پھاڑ دیے فلانا، ویوز نہیں ملے. انہوں نے بولا جی ٹائم ضائع نہ کرو، معاملے کو ختم کرو. ادھر ویوز ملنے ہیں جب تک معاملہ چلنا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کچھ وکلا ایسے ہیں کہ جن کو ویوز نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرو. جو سینئر وکیل ہیں ویوز نہ کھیلو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی وکیل کی ٹک ٹاک آئی ڈی نہیں ہونی چاہیے، فیس بک آئی ڈی نہیں ہونی چاہیے. آپ صبح آؤ عدالتوں میں آپ کیسز کرو اور اس کے بعد اپنا گھر جو یار لطیف کھوسا، اعتزاز حسن دیکھ لینا، بڑے بڑے وکیل ہیں یہاں پہ، بابر امان دیکھ لیں، ان کی کون سی ٹک ٹاک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بالکل. وہ تو بڑے وکیل ہیں، واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وکیل کا کام یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے چیزیں وہ کرنا. ٹھیک ہے چلیں جو ینگ لڑکے یونیورسٹی میں یا اپنے کریں کر سکتے ہیں نا کالجز میں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا لائسنس کینسل ہوا ان کو 5 7 8 10 دن لگ جائیں گے یہ ساری چیزیں کرنے میں، تو رجب بٹ مشکل میں نہیں آئیں گے ان کے جو کیسز ہیں؟ اور نہیں، میاں اشفاق صاحب کے پاس پوری ٹیم ہے، ان کا لائسنس کینسل ہوا نا. ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کا کیا لائسنس نہیں ہے؟ جو اسلام آباد میں ان کی ٹیم آئی تھی اس میں وہ احد صاحب بھی تھے، کراچی میں ان کی ٹیم ہے، احد کوکر، لاہور میں ان کی ٹیم ہے. کیا سب کے کینسل ہو گئے؟ وہ تو اپنے کسی ساتھی کو بول سکتے ہیں چلو یار آپ کر لو. یہ چیزیں نا یہ میٹر نہیں کرتی. میاں اشفاق صاحب چلے نہیں کر سکتے، دوسرا ان کا وکیل تو ساتھ کر سکتا ہے نا، وکیلوں کے لنکس ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک پریشر گیم ہے ساری. میں آپ کو اگین بول رہا ہوں کوئی اس کو سیریز نہ لیں کہ لائسنس کینسل ہو گیا. یہ 3 تاریخ کو جو میٹنگ ہے نا اس کا ہے کہ چلے یار تھوڑا بہت ان پہ بھی پریشر رہے. پریشر گیم ہے، ایک دوسرے کی طرف وہ ڈال رہے ہیں. اس کا رزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا، اینڈ پہ صلح صفائی ہونی ہے. اور اس کے بعد رجب بٹ کا کیس کراچی والا ختم، ان کا ریاض سولنگی صاحب کا کیس بھی ختم. پھر یہ گلے لگیں گے، ایک دوسرے کو اجرک پہنائیں گے. میں تو اس بات سے حیران ہوں پھر کس منہ سے آپ لوگ گلے لگو گے ایک دوسرے
گزر گئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈکی والا جو کیس ہے اس ڈکی والے کیس میں جو سسٹرالوجی والی سائڈ ہے یا رجب بٹ والی سائڈ ہے وہاں پر بھی یہ وکیل تھے اور سرفراز چودھری والی سائڈ پہ یہ وکیل تھے. یہ وکیلوں کے درمیان یہ چیز پہلے بھی چل رہی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں وہ نا ان کے مخالف بھی تھے, جو ڈکی کے مخالف بھی تھے اور اس کی سسٹرولوجی کی سائڈ پہ تھے, سسٹرولوجی کے مخالف بھی تھے. یہ تھے وہ کیس ڈفرینٹ تھا. وہ ایک کیس ڈکی کا کیس تھا, دوسرا کیس تھا چودھری سرفراز کا باہر آنے کا. تو وہ اس میں اس کے وکیل تھے. وکیل جو وکلا جو ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بولوں, یہ اپنی فیس کو بھی کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں. جو ان کی فیس دے گا یہ اس کا کیس لڑیں گے. ٹھیک ہے. اب عدالت جج کا یہ کام ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا, ایک وکیل کا کام یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ بھائی مجرم ہو یا ملزم ہے. وکیل اپنی کوشش کر سکتا ہے, اپنے پروفس لا سکتا ہے. یہ میں آپ کو آن کیمرہ بتا رہا ہوں کہ وکیل کا کام نہیں ہوتا اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے. جج کا کام ہوتا ہے. جب جج کا کام وکیل کرنے لگ جائیں گے پھر یہی مسئلے آئیں گے. یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے رجب بٹ کو خود ہی الزام دے دیا, خود ہی بول دیا جی اس نے نماز کی بے حرمتی کی ہے. آپ ویڈیوز دیکھیے نا آپ نے, انہوں نے خود رجب بٹ کو نا مجرم ٹھہرا دیا. اب جج صاحب فیصلہ دیں گے تو اگلی کہانی ہوگی. انہوں نے خود ہی مجرم ٹھہرا کے خود ہی انہوں نے قانون بھی ہاتھ میں لے لیا, پولیس والے بھی سمجھے بن گئے, جج بھی یہ بن گئے. جب وکیل یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر انتشار تو پھیلے گا, اور اسی وجہ سے یہ انتشار پھیلا ہے. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی دبنگ باتیں کی ہیں. اور یہ اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, یہ لائسنس جو ہے پھر دوبارہ بحال بھی ہو سکتے ہیں. اور آج تک زندگی میں ہم نے بھی کبھی نہیں سنا کہ کسی وکیل کا جو ہے پرماننٹ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہوا ہو. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنا کمنٹ لازمی کیجیے گا, کیونکہ ہمیں آپ کے کامنٹس پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے اور ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.